بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریمہ سعدی کا 8واں سبق تکبر کی مذمت کے بارے میں ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں، تکبر مکن، تکبر مت کر، زینہار ہرگز اے پسر اے لڑکے، کہ روزے ز دستش در آئی بسر، کہ ایک دن تو تکبر کے ہاتھوں سر کے بل آئے گا۔ آئی یہ امر کا صیغہ ہے، آمدن مصدر ہے آمد مضارع سے۔ تکبر زدانہ بود ناپسند، تکبر عقل مند سے ناپسند ہوتا ہے۔ غریب آید ایمانہ اد ہوش مند، عقل مند سے تکبر کا آنا بڑی عجیب بات ہے۔ غریب آید عجیب ہوتا ہے، ایمانہ تکبر کا آنا اد ہوش مند عقل مند سے۔ تکبر بود عادت جاہلاں، تکبر جو ہے یہ جاہلوں کی عادت ہوتی ہے۔ تکبر نے آید ز صاحب دلاں، تکبر جو ہے وہ دل والوں سے نہیں آتا، دل والے جو ہیں وہ تکبر نہیں کرتے۔ آگے بیان کرتے ہیں، تکبر عزازیل را خار کرد، کہ تکبر نے شیطان کو ذلیل و رسوا کیا۔ بس زندان لعنت گرفتار کن، لعنت کے قید خانے کے اندر گرفتار کیا۔ کسے را کہ خصلت تکبر بود، جس شخص کی عادت تکبر کرنا ہوتی ہے، سرش اس کا سر پر غرور برا ہوتا ہے، غرور تکبر سے، تصور بود تکبر کے خیال سے، تصور کہتے ہیں خیال کو، کہ جس کسی کی عادت تکبر کرنا ہوتی ہے تو اس بندے کا ذہن دماغ جو ہے وہ ہر وقت تکبر کے خیالات سے برا ہوتا ہے۔ تکبر بود مایہ مدبری، تکبر جو ہے یہ بدبختی کی علامت ہے۔ تکبر بود اصل بدگوہری، تکبر جو ہے وہ بد ذاتی کی اصل ہے۔ چودانی تکبر چرا می کنی، جب تو جانتا ہے تو پھر تو تکبر کیوں کرتا ہے۔ خطا می کنی و خطا می کنی، تو غلطی کرتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ ان اشعار کے اندر شیخ سعدی علیہ الرحمہ کتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ تکبر کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ شیطان کو تکبر جو ہے اس نے پھنسایا، شیطان تکبر کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوا۔ تو اس لیے انسان کا کام یہ ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ رہیں، اور کبھی بھی تکبر جو ہے وہ اپنے دل اور دماغ کے اندر پیدا نہ کرے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔